اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین میں تفرقہ بازی سے بچنا چاہیے اور بحث مباحثہ سے۔ اب یہ ہو گیا خاص ایک حکم، اب میں نے کہا اس سے عام حکم بھی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا حکم ہے؟ وہ یہ ہے کہ ویسے بھی دنیاوی معاملات میں بھی ہم نے لوگوں سے زیادہ الجھنا نہیں ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو پھر کیا کریں؟ بس اس کو معاف کر دیں، درگزر کریں اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، سم ٹائمز ہوتا ہے نا، ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں اگلے بندے کے، اور آپ اگر اس سے بحث کرنے بیٹھیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ویٹ کریں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حکم لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ حق پہ ہیں نا تو کوئی آپ کا حق نہیں لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش لے رہے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ فار دا ٹائم بینگ ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم ایک پالیٹکس میں پڑ جائیں گے، اچھا اس نے آج مجھے یہ کہہ دیا، اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کہوں، پھر آپ جا کے اس کو جواب دیں گے، پھر وہ آپ کو پھر جواب دے گا، پھر آپ تیسرے کو انوالو کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ اس میں کیا کریں گے؟ دین کا کام کر سکتے ہیں؟ عبادت کر سکتے ہیں ٹھیک سے؟ اللہ کے احکامات پورے کر سکتے ہیں؟ حقوق العباد پورے کر سکتے ہیں؟ ہر وقت اگر ہم انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے تو میرے نہیں خیال کہ ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ کیسے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کریں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے بات ہی نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اس انسان سے اچھے وے میں۔ اور کیا کریں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اللہ سے اپنا بانڈ کنیکٹڈ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے دین کے معاملے میں یا ویسے بھی دنیاوی معاملات میں بھی، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کا حکم کتنی دفعہ دیکھیں آ رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دوں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، میں نے سنا ہوا ہے کہ نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پورا سال بہت دیتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ ہو جاتی ہے، اور وہ واقعی ہی بہت دے رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وہ نیت نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ ان کے مال پہ، ان کے سونے پہ، ان کی چیزوں پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، بغیر نیت کے زکوٰۃ کاؤنٹ نہیں ہوتی، اور اس کا بہت 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 بڑا اللہ معاف کرے عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا کر رہا ہے، اللہ معاف کرے، نہ چاہتے ہوئے، انجانے میں، آپ کو نہیں پتا، یا آپ کے آس پاس آپ کسی کو جانتے ہیں جو ایسی بات کر دیتا ہے نا سم ٹائمس کہ ہم بہت زیادہ دیتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت اور زکوٰۃ، تو پلیز پلیز ان کو کریکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہے، ارکان ہے دین کا، جس سے نماز کی معافی نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزے کی بھی معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مین وائل کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم کا ویٹ کریں، درگزر کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھی بھلائی آپ آگے بھیجیں، کوئی بھی نیکی کریں گے اسے اللہ کے ہاں یقیناً پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کبھی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، بے شک اللہ آپ کے سب کام دیکھ رہا ہے۔ لوگ نہیں دیکھتے، کوئی بات نہیں، نہ دیکھے، اچھی بات ہے نہیں دیکھتے اگر، ٹھیک ہے، یا اس کو اکنالج نہیں کرتے۔ لوگوں کو دکھا کے اکنالج کروا کے کیا ملتا ہے آپ کو؟ ایک منٹ کوئی تعریف کر دے گا، واہ تم نے آج بڑا اچھا کام کیا، واہ آج تم نے بڑا اچھا کھانا بنایا، اچھا تم کتنی اچھی ہو، اچھا تم نے کتنا اچھا لیکچر دیا، بس آپ پوچھو گے واہ اس نے میری تعریف کر دیا، پھر کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں لکھ رہے ہیں، تو وہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے نکل آئیں۔ کوئی آپ کو نہیں آپ کی تعریف کرتا کسی چیز پہ تو اٹس اوکے، آپ اس کے لیے تو نہیں کر رہے تھے نا، آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دو آیات رہ گئی ہیں، 112 تک، ہاں جی۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، پھر ان کا غلط عقیدہ، ٹھیک ہے، صرف یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اگر آپ تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کے آؤ، جاؤ لے کے آؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی دین کے معاملے میں غلط آپ سے بات کر رہا ہے بغیر دلیل کے، تو سب سے پہلے اس کو پیار سے محبت سے ہی چلے گئے، دلیل لے کے آؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ فلانی فلانی ہم نے عبادت کرنی ہے، ناؤز باللہ، میں اب کسی کا چیز کا نام نہیں لوں گی اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے سم ٹائمس کچھ لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر، تو میں ڈائریکٹلی نہیں جا رہی، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ یہ والی رسم ہم نے کرنی ہے کسی کے فوتگی کے بعد، ہم نے یہ کرنا ہے، یا ہم نے یہ والا روزہ رکھنا ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس، پھر ان کو کہتے ہیں نا دلیل لے کے آؤ، تو وہ دلیل لے بھی آتے ہیں، وہ کیا دلیل ہوتی ہے؟ ناؤز باللہ ناؤز باللہ، وہ ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو کائنڈلی پلیز آپ لوگ جو اس کلاس میں موجود ہیں، پلیز جب بھی آپ لوگ کوئی بھی کام کریں اس کی دلیل ضرور ڈھونڈا کریں، دیکھا کریں، ٹھیک ہے، ادھر وہ قرآن میں ہے یا پھر وہ صحیح البخاری، مسلم، ترمذی، اس طرح کی کتابوں میں، صحیح بخاری میں ہے،
خود سے سرچ کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ کسی ایک پہ نہ رہیں، اپنے ہسبینڈ پہ، اپنے فادر پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، میرے پہ، کہ ہم چلو بشرا سے جا کے پوچھ لیتے ہیں اس کو پتا ہوگا، نہیں مجھے بھی نہیں پتا ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں میرے علم میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو کہوں گی کہ مجھے تو بیسکس کا بھی علم نہیں ہے شاید، تو میرا تو بہت کم علم ہے، تو کسی ایک انسان پہ ہم نے نہیں رہنا کہ اگر آپ کو کوئی ٹیچر ہے تو آپ کہیں چلو میں بس اسی سے جا کے پوچھ لیتا ہوں، ہاں پوچھیں ضرور لیکن پھر بھی ریسرچ کریں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیچر کو وہ چیز نہ پتہ ہو انجانے میں، اور آپ کو جب پتہ چلے تو آپ اس کو بھی کریکٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آباء و اجداد پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے شوہروں پہ نہیں رہنا، ہم نے خود دین کو اتنا سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں اور اپنے شوہروں کو بھی بلکہ سکھا سکیں، کیا پتا ہمیں انشاءاللہ کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جو ان کو نہ پتا اور ہم ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب الحمدللہ اویئرنیس آ رہی ہے، اب لوگ سنتے ہیں آپ کی بات، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بات ڈینائی کرے کہ نہیں مجھے نہ بتاؤ، اب ماحول چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آج سے 10 12 سال پہلے ہم دیکھتے تھے لوگ سنتے بھی نہیں تھے آپ کی بات، اور لڑائی پڑ جاتی تھی اس طرح کی باتوں پہ کہ تم نے یہ بات کیسے کر دی، رشتے الگ ہو جاتے تھے، رشتے دار آپس میں ملتے ہی نہیں تھے، تو الحمدللہ اب کچھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور جو لوگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ اوپینین سنتے ہیں تو اب کافی زیادہ وسعت بھی پیدا ہو رہی ہے دلوں میں، اسپیشلی ینگر جنریشن میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹائم ہے یوتھ کو سکھانے کا، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹے لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو ضرور اپنے بچوں کو بتایا کریں، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، آخری آیت بہت اچھی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یہودی اور نصرانیوں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کا دیا، واہو واہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا بھی ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، کیسے چکایا جاتا ہے اپنا چہرہ اللہ کے لیے؟ اللہ کے ہر حکم کو مان لینا، اللہ کے ہر حکم پہ کہہ دینا سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے؟ عاجزی کے ساتھ، اور نیکی کرنے والا، محسن، احسان کرنے والا، کل ہم نے پڑھا تھا نا احسان کیا ہوتا ہے؟ نیکی سے اوپر ایک درجہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی کے اچھائی کے بدلے تو کرنا ایک ہے ہی ہے، احسان اچھائی کے بغیر بھی کرنا، تو اگر جس نے یہ دو کام کر لیے یعنی اللہ کا ہر حکم بھی مان لیا اور وہ محسن بھی ہے، اللہ کی عبادت میں بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی، اللہ کی عبادت میں کیسے؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں صرف فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ احسان کا درجہ تو نہیں ہے نا، ہمیں سنت بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے، ہمیں ڈیلی کرنے چاہیے، رمضان میں نہیں کرنا چاہیے، پھر اگر ہم ایک دن صدقہ دے کے کہتے ہیں چلو ہم نے اپنا صدقہ نکال دیا، کیا یہ کافی ہے؟ یہ احسان تو نہیں ہے نا، یہ تو بس ٹھیک ہے ایک دن ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے آپ پہ روز صدقہ کرنا، روز چیریٹی کرنا فرض نہیں ہے لیکن احسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے احسان کے درجے پہ جانا ہے نا تو ہم نے نیکی ڈیلی کرنی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ روز پیسے ہی نکالیں، آپ کبھی کبھار یہ بھی نیت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آج میں کسی کو مسکرا کے دیکھوں گی، احسان کے طور پہ، اللہ تعالیٰ آج میں کسی کو اچھی بات بتا دوں گی، اللہ تعالیٰ آج میں اپنی ہیلپر کی مدد کر دوں گی، اللہ تعالیٰ آج میں کچن میں کسی کا کوئی کام کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ والے کام بھی آپ کر سکتے ہیں احسان سمجھ کے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا اجر اللہ کے پاس سیف ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور کل بھی بات کی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی خوف آتا ہی نہیں ہے اور آپ غمگین ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم ایک نارمل ہیومن بینگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو انبیاء کرام تھے نا وہ بھی کبھی کبھار جو ہے وہ اداس ہو جایا کرتے تھے، تو ایک نیچرل چیز ہے یہ، ہم اپنے آپ کو روبوٹ نہیں بنا سکتے کہ بس آج میں نے ہر وقت ہنستے ہی رہنا ہے، ہر وقت میں نے خوشی رہنا ہے، کبھی کبھار خوف بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس، کبھی کبھار غم بھی آ جاتا ہے، اور وہ آزمائش کا حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ غم میں یا پریشانی میں کیا کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ نے کسی اور کو پریشان نہیں کرنا، لیکن اگر آپ خود اپسیٹ ہیں، سیڈ ہیں، پھر کیا کریں؟ پھر 2 نفل پڑھ لیں، نفل نہیں پڑھ سکتے تو قرآن پڑھ لیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دعائیں منہ میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے باتیں کر لیں، کوئی اچھا کام کر لیں، تو کیا ہوگا اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ فرق پڑ جائے گا، اور پھر ورنہ حدیث یاد کر لیں، حدیث کا جو مفہوم کتنا اچھی حدیث ہے کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو آپ کو اجر ملتا ہے، تو اگر آپ کے دماغ پہ بھی کوئی ٹینشن ہے نا، کوئی ذہنی تکلیف آئی ہوئی ہے، تو آبویسلی وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن آپ کو پتا ہے نا آپ اس میں کیسے مینج کر رہے ہیں،
آپ کسی کو شو بھی نہیں کرا رہے، آپ کو اپنی ڈیلی زندگی بھی کرنی ہے پوری، بچوں کے کام بھی کرنے ہیں، گھر والوں کے بھی کام کرنے ہیں، پریٹینڈ بھی کرنا ہے پورا ٹائم. تو کتنا اجر ہوگا کہ اگر آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. ٹھیک ہے، ذہنی اذیت کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ سب کچھ اچھے سے کریں. تو یہ آج کی آخری آیت سے آپ لوگوں نے انشاءاللہ سبق لینا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بات آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی غم آئے، تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور محسن کے درجے پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر ایک اور جو چیز کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو اذیت دے رہا ہے یا دین کے معاملے میں کوئی تنگ کر رہا ہے، تو درگزر کرنا ہے، فضول بحثوں میں نہیں پڑنا ہم نے.